السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ ملک کے دشمن کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ غیر ملکی شے پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں ہے۔ عزم استحکام کے دوران کوئی بے گھر نہیں ہوگا۔ دہشت گردی میں ملوث بیرونی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف کا یوم دفاع الشہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ قائد کے رہنما اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آرمی چیف نے اتحاد اور یگانگت کی صفات اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے۔ فلسطین کے عوام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اٹھاتے رہیں گے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ قوم کی اجتماعی دانش، نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے ابدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے پھیلاؤ میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، میں انہیں بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کبھی تمہارے مذموم ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بے دخل کیا جائے گا۔ استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے۔ قوم میں انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو قابض بھارتی افواج کے بدترین جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ان کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کے لیے ہر طرح کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتفاق رائے موجود ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں۔ تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم پرامن ملک ہیں، کسی ہمسائے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ اظہار رائے ہر شہری کا حق ہے۔ استعمال آئین کی حدود میں ہونا چاہیے۔ پاک فوج کی وردی ہر پرچم لہرانے کی ضمانت ہے۔ شہدائے وطن کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعظم کا یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب۔ لندن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ یوم دفاع پاکستان شہداء کی خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ دن ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے تمام حلقے سیاسی جدوجہد کو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے کہنے پر میں نے اور رضا ربانی نے میثاق جمہوریت تحریر کیا۔ سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیوں کی تلخ تاریخ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف کی جرت کے سبب پاکستان ناقابل شکست ایٹمی قوت بنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کو دوبارہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لندن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ یوم دفاع پاکستان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام حلقے سیاسی جدوجہد کو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے کہنے پر میں نے اور رضا ربانی نے میثاق جمہوریت تحریر کیا۔ سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیوں کی تلخ تاریخ ہے۔ نواز شریف کی جرت کے سبب پاکستان ناقابل شکست ایٹمی قوت بنا۔ دہشت گردی کو دوبارہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ مجھ پر ٹیکس ریٹرن نہ کرنے کا بونڈا الزام لگایا گیا۔ اسحاق ڈار
اہم خبر آپ کو دیں کہ کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ ٹیک آف کے لیے رن وے پر دوڑتے طیارے سے ٹکرایا ہے۔ پرندہ ٹکراتے ہی کپتان نے ایمرجنسی بریک لگا دی، جس سے مسافروں کو شدید جھٹکے لگے۔ ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ مسافروں کو طیارے سے اتار کر پرواز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز پر پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ ٹیک آف کے لیے رن وے پر دوڑتے طیارے سے ٹکرایا۔ پرندہ ٹکراتے ہی کپتان نے ایمرجنسی بریک لگا دی، جس سے مسافروں کو شدید جھٹکا بھی محسوس ہوا۔ مسافروں کو طیارے سے اتار کر پرواز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ میں دہشت گردی کے الزام میں کینیڈا میں پاکستانی شہری گرفتار ہو چکا ہے۔ کینیڈا میں مقیم نوجوان شاہزیب جدون کو نیو یارک میں یہودی کمیونٹی پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق شاہزیب جدون پر قلعدم جماعت داعش کا مالی مدد کا بھی الزام عائد ہے۔ امریکی سیکیورٹی حکام کی ہدایت پر شاہزیب کو کینیڈین پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ امریکہ میں دہشت گردی کے الزام میں کینیڈا میں پاکستانی شہری گرفتار ہو چکا ہے۔ کینیڈا میں مقیم نوجوان شاہزیب جدون کو نیو یارک میں یہودی کمیونٹی پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق شاہزیب جدون پر قلعدم جماعت داعش کی مالی مدد کا الزام ہے۔ امریکی سیکیورٹی حکام کی ہدایت پر شاہزیب کو کینیڈین پولیس نے گرفتار کیا۔